سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفتيح. لیسن نمبر 32 ہم اس وقت کانسیپٹس مکمل کر چکے ہیں. اب ہم لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ما نتیجۃ الاختبار الشہری، یا استاذ ما خبر ہے، اسم استفہام ہے، نتیجۃ مبتدا مضاف، الاختبار مضاف الیہ، الشہری اس کی نعت. پوچھ رہا ہے ما نتیجۃ الاختبار الشہری، منتھلی ایگزام کا رزلٹ کیسا رہا ہے استاد؟ نجح الطلاب کلہم الا واحدا منہم، الا واحدا منہم. دیکھیے نجح الطلاب کلہم الا واحدا منہم. اس جملے میں یہ مستثنی منہ ہے نا، الا حرف و استثناء ہے، واحدا مستثنی ہے. ٹھیک، ذرا ان پیرامیٹر پہ پورا اتارا اس کو. مستثنی منہ مینشنڈ ہے کہ نہیں ہے؟ مینشنڈ ہے. تو جملہ متصل ہو گئے. ہم نے کہا تھا محی الدین صاحب کہ استثنائی جملے میں کی دو قسمیں ہیں، یا مفرغ یا تام. مفرغ تام وہ جملہ ہوگا جس میں مستثنی منہ مینشنڈ ہوگا، جملے کے اندر مستثنی منہ موجود ہے، لہذا جملہ تام ہو گیا. تام جملے کی ہم نے کہا دو قسمیں ہوتی ہیں، یا متصل ہوتا ہے یا منقطع ہوتا ہے. متصل مینز کہ مستثنی منہ کا پارٹ ہوگا. دیکھیں مستثنی منہ کیا ہے؟ الطلاب. مستثنی کیا ہے؟ واحدن. وہ ایک جو ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ ہی ہے نا، کوئی اور چیز تو نہیں ہے نا. اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا مطلب اس کا حصہ ہے، اس کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ متصل ہو گیا. جملہ مثبت ہے منفی ہے؟ نہ ما ہے نہ لا ہے نہ حل ہے، مثبت جملہ ہے. مثبت جملہ ہوگا تو موجب ہوگا. میں یہاں پلس کا نشان ڈال دیتا ہوں. مثبت موجب مینز مثبت جملہ ہوگا. مثبت جملہ ہوگا تو مستثنی کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. تو دیکھیں مستثنی کا سٹیٹس کیا ہے؟ مستثنی ہے نمبر 1. نمبر 2 بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا جملہ تام ہے، متصل ہے اور موجب ہے. تو اعراب کیا ہوگا؟ چلیں اسی طرح کر لیں. وجوب النصب ہے، ایک پہ لکھ دیتا ہوں وجوب النصب، یعنی لازمی ہے کہ منصوب ہو. تو یہ منصوب آ گیا آپ کے پاس. تو امثلۃ الاستثناء جو ہے یہاں پر ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ نجح الطلاب کلہم الا واحدا منہم. یہ جملہ مثال تھی آپ کے پاس استثنائی جملے کی. اور نو کیا تھی کہ یہ کس قسم کا تھا؟ جملہ تام تھا، متصل تھا، موجب تھا، وجوب النصب تھی، منصوب ہو گیا. اخشا ان اکون ایاہ، یہ سمپل جملہ ہے. اخشا فعل مضارع ہے، انا فاعل ہے، ان اکون مفعول بہ ہے، اکون فعل ناقص ہے، انا اسم و کانا ہے اور ہو خبر و کانا ہے. اور یہ آخری کانسیپٹ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خبر و کانا اگر پروناؤن ہو
خبر و کانا اگر پروناؤن ہو، جیسے یہاں ہو آ رہا ہے، تو ہمارے پاس چوائس ہے، ہم چاہیں تو اس کو ایا کے ساتھ سپریٹ کر لیں، چاہیں تو خبر کو کانا کے ساتھ رہنے دیں. یعنی ہم یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اخشا ان اکونہ، یہ بھی ہمارے پاس چوائس تھی، اور یہ چوائس بھی ہم اختیار کر سکتے تھے کہ ہم اس کو یوں لکھیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے اخشا ان اکونہ ایاہو. تو ایاہو میں ہو جو ہے یہ خبر و کانا ہے. نام انتظا کا، اس نے کہا اخشا ان اکونہ ایاہو، اس نے اوپر کہا تھا نا کہ نجحت طلاب کلہم، سب اسٹوڈنٹس پاس ہو گئے، الا واحدا منہم، ان میں سے سوائے ایک کے. تو اب ابراہیم کہہ رہا ہے کہ اخشا ان اکون ایاہو، اندیشہ ہے کہ وہ میں ہی نہ ہوں. تو وہ اسے کہہ رہا ہے نام انتظا کا، ہاں وہ تو ہی ہے. تو انت مبتدا ہے، ذا کا اس کی خبر ہے. ابراہیم کیف رسبت وقد عجبت، وقد عجبت، عجبت عن الاسئلۃ، عجبت بھی نا، وقد عجبت ہی ہوگا. وجب، ویسے وجب یجب سے عجبت، وجب عن الاسئلۃ کلھا الا الاول، الا الاول. ہاں جی، اب دیکھیے جملہ کیا ہے، وقد عجبت، آگے کیا ہے، الا الاول. دیکھیں یہ استثناء کی مثال ہے، یہ حرف استثناء ہے یا ادات الاستثناء ہے. الاول مستثنیٰ ہے، عن الاسئلۃ یہ مستثنیٰ منہ ہے. ٹھیک ہے سر، مستثنیٰ منہ مینشنڈ ہے نا، تو جملہ کیا ہو گیا، تام. سوالوں میں سے پہلا بھی تو سوال ہی ہے نا، تو مستثنیٰ از پارٹ آف مستثنیٰ منہ، تو یہ کون سا ہو گیا، متصل. اور قد تو مزید یقین دہانی کے لیے آتا ہے، تو جملہ مثبت ہے تو موجب ہے. تو لازمی ہے کہ مستثنیٰ منصوب آئے، تو مستثنیٰ منصوب آ رہا ہے. ویسے پولیس میں نا ہمارے ایک انسپیکٹر استاد تھے، وہ کاغذ تھے کہ لارڈ بنے کہ نہیں بنے، تو لارڈ بن گیا نا، مطلب بات سمجھ آ رہی، کیف رسبت، وہ کہتے یعنی ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں فیل ہو جاؤں. وقد عجبت عن الاسئلۃ کلھا، جبکہ میں نے سب سوالوں کے جواب دیے تھے، الا الاول، سوائے پہلے سوال کے، باقی تو سارے سوال میں نے حل کیے تھے. هو المہم، پہلا تو لازمی کوشچن تھا، تو لازمی کوشچن تم نے چھوڑ دیا تو باقی سارا پیپر بھی کیا تو فیل ہونا. الاول مبتدا ہے، المہم خبر ہے، ہوا بیچ میں وہ ہے ضمیر الفصل والی ضمیر. وَلَهُ ثَلَاثُونَ دَرَجَةً، 30 نمبر تھے بھائی اس کے. لہو جار مجرور شبہ جملہ خبر، ثلاثون مبتدا، درجتن یہ تمییز ہے. لہو ثلاثون، اس کے 30 تھے، کیا ایمبیگوٹی موجود ہے نا، اس کنفیوژن کو آپ جب تک جس اسم سے دور کریں گے وہ اسم کیا کہلائے گا، وہ تمییز. اور یہ تمییز کون سی ہے، تمییز الذات، نمبر ہے نا، کاؤنٹ بتا رہا ہے، یہ کوالٹی والی نہیں ہے، یہ عدد والی ہے. تو درجتن تمییز ہے. یا اخوانو اجتہدو اجتہادن. اب عربی کو عربی کی طرح پڑھے نا، اجتہدو اجتہادن. اجتہدو کیا ہے، امر، واو فاعل ہے،
اجتہادن کیا ہے؟ مفعول مطلق. جو فعل یوز ہوا اسی فعل کا آگے مصدر یوز ہو رہا ہے سٹریس کے لیے. محنت کرو، خوب محنت کرو. اجتہدو اجتہادن، تو اجتہادن مفعول مطلق ہے. اقترب الامتحان النہائی بیکاز فائنل ایگزامینیشن از ویری کلوز. امتحان، آخری امتحان سر پر ہے، لہذا کیا کرو؟ اجتہدو اجتہادن فقد اقترب الامتحان النہائی. ولم یبقى الا شہر واحد او اقل او اقل، نوٹ کریں، لم یبقى الا شہر واحد شہر واحد او اقل. لم حرف نفی و قلب و جزم ہے نا. یہ یبقى جو ہے یہ یوں تھا، بقیہ یبقى اصل میں یہ تھا. جب اس کے ساتھ آپ نے لم لگایا تو اس نے اس کو مجزوم کرنا تھا، یہ مجزوم ہوا تو یہ حرف و علت جو یہ ڈراپ ہو گیا. یہ ڈراپ ہوا تو اب یہ یوں رہے گا، لم یبقى، باقی نہیں رہا. الا ادات الاستثناء ہے نا، شہر یہ مستثنیٰ ہے. ویئر از مستثنیٰ منہ؟ اٹ از ناٹ مینشنڈ ہیئر. مستثنیٰ منہ مینشن نہ ہو تو جملہ کون سا ہوتا ہے؟ مفرغ، ناٹ مفرغ، مفرغ. مفرغ جملہ ہو تو آپ الا کو ہٹائیں اور دیکھیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، فاعل کی یا مفعول بہ کی. تو یبقى میں فاعل کہیں نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو شہرن کو اس کا فاعل ہونا چاہیے. باقی نہیں رہا، جو باقی نہیں رہا وہ فاعل ہوگا نا. کیا چیز ہے وہ ہے شہرن. لہذا فاعل کی ضرورت تھی تو اس کو مرفوع ہونا چاہیے تھا. تو شہرن مرفوع آ گیا تو آپ کہیں گے، یعنی پہلی بات ہے کہ یہ جملہ کیا ہے؟ یہ مفرغ کا جملہ ہے، مفرغن. اور مرفوع ہونا چاہیے مرفوع. کیوں؟ علی انہ فاعل، کیونکہ یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، اس لیے اس کو مرفوع ہونا چاہیے تھا. اس نے کہا یا اخوانو اجتہدوا اجتہادا فقد اقترب الامتحان النہائی. بھائیو خوب محنت کرو کیونکہ فائنل ایگزام سر پہ ہے. ولم یبق الا شہر واحد او اقل، ایک مہینہ یا اس سے بھی کچھ کم باقی رہ گیا وقت. زہیر کم درسن ندرس للامتحان. کم جو ہے یہ بھی عدد کے لیے آتا ہے، تو درسن تمییز ہے، اور یہ تمییز بھی کون سی ہے؟ تمییز الذات. کتنے نمبر چاہیے نا آپ کو، کتنے لیسنز باقی ہیں، کتنے لیسنز ہم نے پڑھنے ہیں. للامتحان، امتحان میں کتنے سبق آئیں گے؟ ندرس الکتاب کلہ انشاءاللہ. نہیں بس اتنا ہی آپ کو. ندرس الکتاب کلہ الا ندرس الکتاب کلہ
الدرسین الآخر درسین الآخر آخرین. ہاں اس کے بعد انشاءاللہ آتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جملہ بھی استثنائی جملہ ہے نا. الا ادات الاستثناء ہے, یہ مستثنا ہے, اور الکتاب مستثنا منہ ہے. ندرسو فعل مضارع ہے, نحن فاعل ہے. الکتاب ساتھ ہی مفعول بہ بھی ہے, نحن اس میں فاعل ہے, یہ مضارع ہے. کل توکید کے لیے, توکید ہے کتاب کی, تو کیونکہ کتاب منصوب ہے لہذا اب تاکید بھی منصوب آئی. کل اور مضاف ہو مضاف ہے, الا ادات الاستثناء یہ اس کی نعت ہے. نوٹ کریں جی, مستثنا منہ مینشنڈ ہے, تو کون سا جملہ ہوا؟ تام. مستثنا درس بھی تو لیسن بھی تو کتاب کا پارٹ ہے, تو متصل. اور جملہ مثبت ہے نا, ندرسو سے شروع ہے, کوئی ما لا حل کچھ بھی نہیں آیا, تو وجوب کس چیز کا ہوگا؟ وجوب نصب. تو الدرسین منصوب ہے نا یا کے ساتھ, کیوں؟ کیونکہ لأنہ مثنى, دو کا مثنى جو ہے, مثنى کا جو منصوب ہے وہ یا کے ساتھ آتا ہے, لہذا یہ منصوب ہے آپ کے پاس. یسجل الغیاب یعنی نام ریکارڈ کر رہے ہیں غیر حاضروں کے نا. یسجل فعل مضارع, ہوا فاعل, اور الغیابہ اس کا. آپ کے پاس غیابہ منصوب ہے مرفوع لکھو؟ ہاں ٹھیک. من غائب اليوم, من خبر, الغائب بلکہ من مبتدا ہوگا اور غائب اس کی خبر ہوگی. اليوم پڑھے آپ جملہ. اليوم الا حامد. ما غاب اليوم الا حامد. دیکھیں ما غاب اليوم دیکھیں الا تو ادات الاستثناء ہے, حامد مستثنا ہے. مستثنا منہ کہاں ہے؟ مستثنا منہ کہیں مینشن نہیں ہے, یہاں کہیں مستثنا منہ مینشنڈ ہی نہیں ہے, تو یہ کون سا جملہ ہوا پھر؟ مفرغ. مفرغ ہے تو اسٹیٹس کیسے کریں گے آپ؟ الا کو ہٹائیں, ما غابا. اب فائل چاہیے آپ کو. فائل کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرفوع, تو حامد اس کا فائل ہے, نہیں غیر حاضر حامد. ویسے تو اس ما یعنی جب الا لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ سوائے حامد کے کوئی غیر حاضر نہیں ہے, لیکن جب آپ نے الا ہٹا دیا تو ما غابہ حامد, حامد غیر حاضر نہیں ہے, تو حامد فاعل ہے, تو آپ اس کو کہیں گے مرفوع علی انہ فاعل. یہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. این دفتری یا استاذو, آگے پڑھے. المدرس ہوا مائی, ہوا مبتدا, ما ظرف خبر مضاف یا متعلق مضاف الیہ. سأعطیک ہو, سین حرف و استقبال ہے. آتا یؤتی سے اعطی فعل مضارع ہے, انا فاعل ہے. کا مفعول بہ نمبر 1, ہو مفعول بہ نمبر 2. اس نے کہا نا این دفتری, ویئر از مائی نوٹ بک. یا استاذ, اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے استاد سے کہ میری نوٹ بک کہاں ہے, اس نے کہا سأعطیک ہو, آئی ول گیو اٹ ٹو یو آن ٹمارو, انشاءاللہ غدن. لقد صححت الدفاتر کلہا الا ایاہ. لقد صححت.
لقد صححت الدفاتر كلها الا ایاہ. نوٹ کریں جی. الدفاتر مستثنی منہ ہے، الا ادات الاستثناء ہے، یہ ہو مستثنی ہے. مستثنی منہ مینشنڈ ہے، تو جملہ کون سا ہوا؟ تام. مستثنی از پارٹ آف مستثنی منہ، متصل. اور ظاہر ہے جملہ مثبت ہے، لقد کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، موجب ہے، تو وجوب النصب منصوب آئے گا. تو یہ ہو جو ہے یہ منصوب کا ضمیر ہے نا، یہ منصوب کی ضمیر ہے، اس لیے ہو آئی. لقد صححت الدفاتر كلها الا ایاہ. اس نے کہا میں نے سب کاپیاں چیک کر لیں، کریکٹ کر لیں، سوائے اس کے، اس لیے تمہیں کل دوں گا، تمہاری کاپی ابھی چیک نہیں ہو سکی. فی الحصۃ السابقۃ شرحت لکم الدرس الا جملا منہ. تو شرحت لکم الدرس، شرحت لکم الدرس الا جملا منہ. یہ جو جملن ہے یہ مستثنی ہے، یہ استثناء ہے اور یہ مستثنی منہ ہے. ٹھیک، تو دیکھیں جملہ کون سا ہوا؟ تام، متصل، موجب. تو کیا ہوگا؟ وجوب نصب، منصوب ہوگا. تو یہ جملن یہاں پہ منصوب آ گیا. اذا اردتم اعید شرحہ قبل ان اشرح الجمل التي لم تشرح بعد. ٹھیک ہے. اذا اردتم، اگر تم چاہو گے، اعید شرحہ، تو آئی ول ریپیٹ اٹ، قبل ان اشرح، اس سے پہلے کہ میں وضاحت کروں، الجمل، ان جملوں کی، التی لم تشرح بعد، جن کی وضاحت ابھی تک میں نے نہیں کی. ابراہیم لا حاجت الا اعادت شرحی. اس نے کہا لا حاجت، یہ لا کیا ہے؟ یہ لا نافیۃ للجنس ہے. حاجت اسم لا نافیۃ للجنس ہے. موجود اس کی خبر ہے جو محذوف ہے، وہ خبر لا نافیۃ للجنس کہلائے گا. الا اعادت جار مجرور، اعادت شرح مضاف مضاف الیہ، اور شرح ہی پھر مضاف مضاف الیہ. اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی وضاحت کرنے کی، ریپیٹ کرنے کی. کیوں؟ فقد فہمناہ، ہم وی انڈرسٹوڈ اٹ ویل. فہم فعل، نا فاعل، ہو مفعول بھی، ہم نے اچھی طرح، ہمیں سمجھ آ چکی اس کی. اگلا جملہ بھی آپ پڑھیں. ارجو ان تعید شرحہ یا استاذ. ہاں، اب علی کہہ رہا، ابراہیم نے تو کہا کہ ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن علی کہہ رہا ہے ارجو، میں چاہتا ہوں، ان تعید، کہ آپ دہرائیں، شرحہ، اس کی وضاحت دوبارہ کریں، یا استاذ. ارجو فعل مضارع ہے، انا فاعل ہے، ان تعید مفعول بہ ہے، ان حرف نصب و مصدری ہے. اعاد یعید سے تعید فعل مضارع تھا، ان کی وجہ سے تعید منصوب ہو گیا. انت اس کا فاعل ہے، شرح مفعول بہ مضاف، ہو مضاف الیہ. یعنی آئی لائک، آئی وش
that you explain, you repeat the explanation of it, ya teacher, ya ustaz. فَلَمْ يَفْهَمْهُ أَحَدٌ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ. لَمْ يَفْهَمْهُ أَحَدٌ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ. دیکھیں جی، نوٹ کریں. احدن مستثنا منہ ہے، یہ حرف و استثناء ہے، یہ مستثنا ہے. کون سا جملہ ہے؟ تامن متصل، لیکن یہ غیر موجبن ہے. نفی کا جملہ ہو گیا لم کی وجہ سے. جملہ تام ہو، متصل ہو، غیر موجب ہو، نفی نہیں استفہام میں سے ہو تو ایک چوائس یہ کہ منصوب ہو. دوسری چوائس کیا ہے؟ مستثنا من ہو کا اعراب لے گا. تو یہاں پہ تو انہوں نے ایک ہی چوائس یوز کی، لیکن ہم اس کو کر سکتے تھے نا. آپ دیکھیں مستثنا من ہو کا اعراب کیا ہے؟ احدن مرفوع ہے، تو گویا میں اس کو ابراہیمو بھی کہہ سکتا تھا. یہ دونوں درست ہوں گے. یعنی اب یہاں وجوب نہیں رہا. یہاں پر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ لأنہ بدل من فاعل. یفہمہ کا احد فاعل ہے نا، تو ابراہیم اس کے بدل کے طور پر مرفوع بھی آ سکتا تھا. فلم یفہمہ احد، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ ضرور کریں. فلم یفہمہ احد، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا وہ، الا ابراہیم، سوائے ابراہیم کے. یعنی ابراہیم نے سمجھا ہے، باقی ہم میں سے کسی کو سمجھ نہیں ہے، لہذا آپ اس کو ریپیٹ کر دیں. المدرس ہو اذن نعید قراءۃ الامثلۃ الواردۃ فی الدرس. ٹھیک. اب دیکھیے ہم نے کہا تھا نا پھر اذن آتا ہے، یعنی آپ نے ایک بات کہی دین. اب دین کہنا ہے تو اذن جب آئے گا تو فعل مضارع منصوب ہو جائے گا. اور یاد ہے ہم نے کنڈیشن پڑھی تھی. نمبر 1 جملہ اذن سے شروع ہونا چاہیے، تو جملہ اذن سے شروع ہو رہا ہے یہاں پہ نا. نمبر 2 اذن اور فعل مضارع کے درمیان کچھ نہیں آنا چاہیے سوائے لا یا ولا ہی کے. یہاں کچھ بھی نہیں آ رہا، اکٹھے آ رہے ہیں. اور نمبر 3 کیا تھا؟ فیوچر کے لیے ڈیفینیٹ ہونا چاہیے. تو اس نے کہا اذن نعید قراءۃ الامثلۃ الواردۃ فی الدرس، دین آئی شیل ریپیٹ دا ایگزامپلز کہ جو آئیں اس میں لیسن کے دوران جو ہم نے پڑھی، میں ان کو ریپیٹ کر دوں گا اس صورت میں. اقرا الآیات یا زہیر، اقرا امر، انت فاعل، الآیات مفعول بہ منصوب بالکسرہ لأنہ جمع مؤنث سالم.